ہو گیا بی بی شام لے آئی. یہاں رسول آنا چاہتے تھے, یہاں علی آنا چاہتے تھے. حسن کی خواہش تھی, حسین کی خواہش تھی. بی بی شام کے باہر پہنچی. یہ ہے شام. بڑے بڑے محل دیکھے, ملوکیت کو دیکھا, سلطنت کو دیکھا, تخت اور تاج دیکھے, لشکر دیکھے. بی بی نے کہا اچھا یہ تھی وہ طاقت جو میرے بابا کے خلاف تو نے 42 سال اکٹھی کی. یہ تھی وہ طاقت جو تو نے حسن کے خلاف استعمال کی. اس گھر میں بیٹھ کے سازشیں کرتا تھا, یہاں سے مشیر بھیجتا تھا, یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا. بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا. رسول کا قاتل چھپے گا, علی کا قاتل چھپے گا, حسن کا قاتل چھپے گا. اب میں تم سے بدلہ لوں گی. اب میں تمہیں گالی نہ بناؤں, مجھے زینب نہ کہنا. اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو, مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. اب بی بی فاتحانہ انداز میں, فاتحانہ انداز میں بی بی بازار شام کو رونتی ہوئی, بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے ضمیر بوس کرتی ہوئی, شہزادی رونتی ہوئی فاتح خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو, بابا جس بات پہ قابو رکھے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصاحب کا رخ پڑنا, یوں خطبے کی تلوار کو بے نیام کرتی ہوئی, اپنے لفظوں کی دھار سے رگیں کاٹتی ہوئی شہزادی فاتح بن کے اس کے دربار میں داخل ہوئی. 42 سال سے چھپ کے بیٹھا تھا, اسی کا بیٹا تخت میں بیٹھا تھا. اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا, اس نے شہزادی کو دیکھا, چہرے پہ وہی علی والا روب, منہ میں وہی علی والی زبان, لہجہ بھی وہی علی والا, گفتار بھی وہی عباس والی. اسے کہا کون قتل ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا, ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا. بی بی نے یوں دربار میں پہلا قدم رکھا. اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے. اس کو اس کے سفیروں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تو نے حسین کو؟ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا, علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا, علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا. اتنا کہنا تھا, شہزادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا. شہزادی نے کہا اے معاویہ زادہ, تو نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے, ان سے ہوا آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روک تاکہ میں تم سے بات کر سکوں. جس نے کہا روشن دان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے. بی بی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں, گھوڑے کی فطرت ہے, وہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے, ان کے سموں کو روک, میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا. بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں, اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں, یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں, گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک. اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے. علی کی بیٹی نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں. شہزادی نے کہا اوس کو چپ ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا, جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی, جس گھوڑے کا پاؤں اٹھاتا نہیں چلی گیا, جہاں سے ہوا نکلی تھی واپس نہیں گئی, جو سانس نتھرے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی, حلق وہی کا وہی رک گیا, جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا, بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی, بی بی نے اس کے نپاک بدن کی روح واپس کی. اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا, اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے, کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا, کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا, کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا. اس نے کہا کیا کیا تو نے علی کی بیٹی, یہ تو نے کیا کر دیا میرے بھرے دربار کو؟ بی بی کہا تو نے کیا کہا تھا, ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, اب بتا قیدی تو ہے یا